السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو اور چینل WM TV۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماہن خان، جو کہ آپ کی طرف آنے والی ہر انٹرسٹنگ ویڈیو کا ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ تو دوستوں، میں آج لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نمبر 1 کا پارٹ 2، جو کہ تھا دا اسٹوری آف ریڈ ریبل۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آگے دیے گئے بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب جب جنگ آزادی شروع ہو چکی تھی تو باغیوں کی ایک فوج جو کہ عہد میں تھی، جس کی صدارت برکت احمد اور مولانا احمد اللہ شاہ کر رہے تھے۔ چنیاٹ کی جنگ میں برکت احمد کو باغیوں کی فوج کا چیف آرمی آفیسر تعین کیا گیا اور دوسری طرف انگریزوں کی فوج کا سپہ سالار ہنری لارنس تھا، جو کہ اپنی ہی رہائش لکھنؤ میں مارا گیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ باغیوں کی فوج نے برکت خان کی صدارت میں جیت لی۔ 6 مارچ 1858 کو انگریزوں نے دوبارہ لکھنؤ پر حملہ کیا، لیکن اس بار ان کی صدارت کرنے والا جو شخص تھا وہ انگریز کا ایک بہت ہی ہونہار افسر تھا، جس کا نام سر کرنل کیمبل تھا، اور دوسری طرف باغیوں کی صدارت کر رہی تھی بیگم حضرت محل، جنہوں نے بہت بری طرح سے شکست حاصل کی۔ جب لکھنؤ انگریزوں کے ہاتھ آ چکا تھا، تمام باغی وہاں سے 15 اور 16 مارچ کو بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور فیض آباد کو نکل گئے، اور جو آخری باغیوں کی فوج 1200 بندے اور احمد اللہ شاہ وہاں رہ گئے تھے، وہ بھی وہاں سے نکلنے میں 21 مارچ کو کامیاب ہو گئے۔ شاہجہان پور میں باغیوں کا مقابلہ جس بندے کے ساتھ ہوا وہ انگریزوں کا ایک جنرل بریگیڈیئر جان تھا۔ اب جان جو تھا وہ مولانا صاحب پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سک رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بریلی سے مدد مانگی، کیونکہ اس ٹائم بریلی میں موجود کرنل کیمبل تھے۔ اس خطرناک جنگ میں دونوں طرف کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا، لیکن باغیوں کی فوج نے پھر بھی شاہجہان پور پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود جب کرنل کیمبل وہاں پہنچا 20 مئی کو، اس نے دوبارہ سے شاہجہان پور پر چاروں اطراف سے حملہ کر دیا تھا۔ مولوی صاحب اور نانا صاحب وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوبارہ سے شاہجہان پور بھی ہاتھ سے نکل جانے کے بعد مولانا احمد اللہ شاہ پویان، جو کہ 18 میل شمال کی طرف موجود تھا شاہجہان پور کے، وہاں پر جا کے اپنی رہائش ڈال لی۔ اب انگریزوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ مولانا احمد اللہ شاہ کو زندہ تو نہیں پکڑ سکتے، جس کی وجہ سے انہوں نے مولانا احمد اللہ شاہ کے سر کی قیمت 50,000 روپے رکھی، جو کہ تقریباً اس وقت کا 50 ملین بنتا ہے۔ اب جس طرح ہر کہانی اختتام پر پہنچتی ہے کہ جس شخص کے اوپر بندہ بھروسہ کرتا ہے، جس شخص کو بندہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، وہی اس کی کمر میں چھرا گھونپ دیتا ہے۔ یہی کام مولانا احمد اللہ شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ مولانا احمد اللہ شاہ پویان کے بادشاہ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے تاکہ وہ اس جنگ آزادی کا حصہ بن کے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑ سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جیسے ہی مولانا احمد اللہ شاہ اس کے محل کے دروازوں پر پہنچے، اپنے ہاتھی کے اوپر اس ظالم بادشاہ نے ان کے اوپر ایک توپ کے گولے سے حملہ کر دیا، جس نے ان کو اسی وقت مار دیا، جو کہ اپنے ہاتھی سے نیچے گر چکے تھے۔ اب ایک مشہور مصنف GB میلسن ان کی موت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ "Thus died the Maulvi Ahmad Allah Shah of Faizabad. If a patriot is a man who plots and fights for independence, wrongfully destroyed for his native country, then most certainly the Maulvi was a true patriot." احمد اللہ شاہ کی موت کے بعد اس بادشاہ کے بھائی نے ان کا سر قلم کر دیا اور اس کو انگریزوں کے آگے پیش کر دیا۔ اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد انگریزوں نے کے سر کو کوتوالی پر اگلے ہی دن لٹکا دیا، جو کہ وہاں مہینوں لٹکا رہا اور ان کے تن مبارک کو جلا دیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر اختتام پر پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کے لیے کوئی انفارمیٹیو رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے دی گئی بیل آئکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اپنے ہوسٹ ماہن خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔